الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما۔ عزیزان گرامی، تمام تعریفوں کے لائق وہ ذات کبریا جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ تمام تعریفوں کے لائق وہ ذات کبریا اللہ جل شانہ جس کی نہ بیٹی ہے نہ بیٹا ہے نہ بیوی ہے نہ کف ہے اور نہ اس جیسا کوئی ہمسر ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا والد اور نہ اس کا کوئی والد۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العالمین نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے جناب آدم علیہ السلام سے محمد علیہ السلام تک، سب کے لے کر ہے کہ لا الہ الا اللہ۔ آخری رسول آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی سبق ملا کہ فعلم انہ لا الہ الا اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم علم حاصل کر لا الہ الا اللہ۔ عزیزان گرامی، یہ لا الہ الا اللہ والا جو وعدہ ہے یہ کوئی چھوٹا موٹا وعدہ نہیں ہے، ساری زندگی کا ایگریمنٹ ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ۔ یا العالمین، جب تک زندہ رہوں گا تیرے سوا کسی کو داتا، دستگیر، مشکل کشا، فریاد رس، بگڑی بنانے والا، نفس نقصان کا مالک نہیں سمجھوں گا، اور جو بھی مشکل پیش آئے گی یا العالمین اس مشکل کشائی کے لیے جھولی بھی تیرے آگے پھیلاؤں گا۔ اور یہی وعدہ ہر مومن انسان جو 5 ٹائم اللہ کے آگے سر بسجود ہوتا ہے، صلاۃ کی ادائیگی کرتا ہے، تو یہ وعدہ کرتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ عزیزان گرامی، اب ہم نے یہ دیکھنا ہے، میرے سے پہلے کتاب تو ہو چکے ہیں، میں تو ایک طالب علم کی حیثیت سے سبق سنانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہماری زندگی اس لا الہ الا اللہ کے مطابق گزر رہی ہے یا نہیں گزر رہی، دیکھنا یہ ہے۔ اور اس کو دیکھنے کے لیے، اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے، اس لیبارٹری سے اپنے آپ کو گزارنے کے لیے یہ مفتی صاحب میرے اللہ رب العالمین نے بھیجا ہے۔ یہ مفتی اعظم ہر انسان کے گھر میں موجود ہے، اور یہ مفتی آج بھی لوگوں کے جیب میں بھی موجود ہے۔ پوچھے اس سے، افسوس ہے اس مقام پر، میں اپنی بات پیش کر رہا ہوں۔ ابھی میرے محترم وسیم صاحب فرما رہے تھے کہ اسلام نافذ کریں، یار ہمارے اوپر فرض ہے، لیکن الحمدللہ میں 80 سال میں چلا گیا ہوں۔ جب میں پیدا ہوا تو میرے ماں باپ نے مجھے کھلایا پلایا اور خوب کھلایا، جانور کی طرح پالا۔ جب میں نے ہوش سنبھالا تو میں بھی اسی طرح اپنے آپ کو کھلاتا پلاتا رہا، اور آج تک کھلا پلا رہا ہوں۔ ارے یہ مجھ سے نہیں سنبھالا جاتا، یہ میرے ہاتھ سے نہیں چڑھتا، یہ میرے اوپر سوار ہے، جس کے لیے اللہ رب العالمین سے اللہ کے پیغمبر یوسف علیہ السلام نے پناہ مانگی تھی، وَمَا أُبْرِئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي۔ اے اللہ، یہ تو اب بھی مجھے کہتا ہے کہ تو بندی کر، تو اللہ کی نافرمانی کر، اگر تیرا رحم نہ ہو، تیرا کرم نہ ہو تو یہ مجھے جینے بھی نہ دے۔ عزیزان گرامی، پہلے اس سے تو ہم سیدھا کریں، پہلے اس کے اوپر تو اسلام نافذ کریں، پھر اگلی بات کہیں گے۔ اگر قول اور فعل میں تضاد ہے، آپ کی دعوت میں کبھی اثر نہیں ہوگا، یہ پکی بات ہے۔ عزیزان محترم، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے وہ کتاب ہے، اس کو مانے بغیر، اس پہ ایمان لائے بغیر ہم نہ مسلمان ہو سکتے ہیں، نہ مسلمان کہلوا سکتے ہیں، اور نہ کوئی ہمیں مسلمان کہتا ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ یہی کتاب ہمیں مسلمان نہیں کہتے، افسوس تو یہ ہے نا۔
کہ جس کتاب کو مانے بغیر ہم مسلمان نہیں کہلوا سکتے، وہی کتاب ہمیں مسلمان نہیں کہتے۔ آئیے کھول کر دیکھیے، ایک ایک آیت مبارک ہمارے اوپر فیر مارتی ہے کہ تو کافر ہے، تو نافرمان ہے۔ کون سی ایک آیت ہے جس پر ہمارا عمل ہو رہا ہے؟ عزیزان گرامی، جب تک قول اور فعل میں تضاد رہے گا، ہم اس دنیا میں کامیاب ہو کر دنیا سے اللہ کے یہاں پہنچ نہیں سکتے۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو کامیاب کرنا ہے، جنت میں جانا ہے، اللہ رب العالمین سے سرٹیفکیٹ لینا ہے بخشش کی، تو پھر اپنے اعمال اور عقیدے کو اس کتاب کے مطابق پرکھیں، دیکھیں۔ اس میں جنتی لوگوں کی بھی لسٹ ہے، اس میں جہنمی لوگوں کی بھی لسٹ ہے۔ اللہ نے نام نہیں بتایا، قد نہیں بتایا، حسب نسب نہیں بتایا، ذات قوم نہیں بتائی، کردار بتایا ہے کہ آیا کہ ہم جنتی لوگوں میں شمار ہیں یا ہم جہنمی لوگوں میں شمار ہیں۔ یہ کتاب ہمیں بتائے گی، ہمارا عمل، یہ کتاب ہمارے عمل سے ہمیں مسلمان کہے گی۔ عزیزان گرامی، ہم اپنا احتساب کریں، روز کریں، صبح سے لے کے شام تک جو کچھ ہم کرتے ہیں یہ زندگی کا حصہ ہے اور یہ ہم نے کرنا ہے۔ لیکن سونے سے پہلے اپنا احتساب تو کریں کہ آج سارا دن میں نے اللہ کی رضا کے لیے کیا کیا ہے اور مادہ پرستی کے لیے کتنا کام کیا ہے۔ حساب آج ہی ہو جائے گا۔ عزیزان محترم، اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کے بعد سب سے جو اللہ رب العالمین نے شرط رکھی وہ ہے رزق حلال کی۔ تمام رسولوں کو کہا، سورت نمبر ہے 23، آیت مبارک نمبر 51، یا ایھا الرسل کلوا من طیبات، اے میرے رسولو پہلے رزق حلال کھاؤ پھر عمل صالح کرنا۔ عزیزان گرامی، عملوں کی تو بھرمار ہے، کھانا کھانے سے پہلے کبھی سوچا نہیں ہے کہ یہ رزق حلال ہے یا حرام ہے، کسی کا حق تو نہیں مارا۔ ارے کہاں ہیں ہم مسلمان؟ ہمیں یہ کتاب مسلمان نہیں کہتی، افسوس ہے۔ آج بھی ہمارا کچھ نہیں بگڑا، آج بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، آنکھ کھلی ہے، نامہ اعمال کھلا ہوا ہے، آنکھ کھلی ہے، توبہ کے لیے ہمارے پاس سہولت موجود ہے۔ لوگ کہتے کہ یار دعا کرو اللہ رب العالمین مجھے مرتے دفعہ نا کلمہ نصیب فرمائے۔ ارے بھولے انسان، ارے مرتے دفعہ تو فرعون نے بھی کلمہ پڑھ لیا تھا، مرا نہیں تھا، ابھی ہوش میں تھا، ہوش میں قرآن سے پوچھ۔ جب سر نیچے تھا ٹانگیں اس کی اوپر تھی، آرمی اس کی ڈوب چکی تھی، مال و متاع ختم تھا، محلات باغات چھوٹ چکے تھے، اس وقت ہوش ہے کہ کالا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ ابھی فوت نہیں ہوا قبر کی زندگی ماننے والوں، منکر قرآن، اللہ کی بات کو جھٹلانے والوں، ابھی وہ زندہ تھا، بعد میں فوت ہوا ہے۔ اللہ نے کہا کلمہ تو نے پڑھ لیا ہے، اب تجھے اجازت نہیں ہے، نہ تیرے پاس عمل کرنے کی مہلت ہے اور نہ تجھے زندگی دی جائے گی۔ عزیزان گرامی، جو آج ہم نے پڑھا ہے نا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ارے اس کلمہ کی برکت سے تو آج ہم مسلمان ہیں، اس کلمہ کی برکت سے تو ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں شمار ہو رہے ہیں۔ اسی کلمے کی وجہ سے تو ہمارا بیت اللہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، عمل ایک ہے، ہم دنیا کے کسی خطے میں ہوں مسلمان کہلواتے ہیں اسی کلمہ کی برکت سے۔ اگر آج ہم اس کلمے کے فائدہ نہیں اٹھایا تو مرتے دفعہ پڑھنے سے تجھے کیا فائدہ ملے گا؟ بالکل نہیں ملے گا۔ عزیزان گرامی، میں نے عرض کی تھی شروع میں اپنے سبق میں کہ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، ہم نے ساری زندگی لا الہ الا اللہ والے سبق کو یاد کرنا ہے، اپنے وعدے کو وعدہ نبھانا ہے، بھولنا نہیں ہے، ہمارے ذمے ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا ہمارے ذمے ہے۔ اگر ہم نے امت محمد میں رہنا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تو پھر ہم کو یہ کام کرنا پڑے گا، خود بھی نیک عمل کریں گے،
اوروں کو بھی کہیں گے، خود بھی برائی سے بچنا ہے، اوروں کو بھی برائی سے روکنا ہے۔ اگر یہ فریضہ نہیں ہوگا، اگر ایک کیا ہے امر بالمعروف تو ہو رہا ہے، ونہی عن المنکر نہیں ہو رہا، تو تبلیغ کا حق ادا نہیں ہوا۔ تو تبلیغ کر رہا ہے، جو تیرے سامنے یا رسول اللہ مدد کہہ رہا ہے، اس کے منہ پہ ہاتھ کون دے گا؟ جو یا علی مدد کہہ رہا ہے، اس کے منہ پہ ہاتھ کون دے گا؟ جو غیر اللہ کی نظر و نیاز تقسیم کر رہا ہے اللہ کے دیے ہوئے رزق میں، جو اس کو روکے گا کون؟ جب تک یہ کام نہیں ہوگے ہم مسلمانوں میں داخل نہیں ہو سکتے عزیزان گرامی۔ اور یہ کام ہم نے ساری زندگی کرنا ہے، حتیٰ یاتک الیقین، یہاں تک کہ ہمیں موت آ جائے۔ میرے رسول کے ذمے لگایا، یا ایھا الرسول، سورۃ مائدہ سورۃ نمبر 5 آیت مبارک نمبر 66۔ ہاں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلاغ کر، تبلیغ کر اس کتاب کی، اس وحی کی جو تیرے رب نے تیرے اوپر نازل کی ہے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر تو نے ایسے نہ کیا، فما بلغت رسالتہ، تو رسالت کا حق ادا نہیں ہوگا۔ عزیزان گرامی، یہ اللہ کی کتاب گواہ ہے۔ جب یہ آیت مبارک نازل ہوئی، میرے رسول نے رات دن اللہ کے پیغام کو پہنچایا، یہ اللہ کی کتاب گواہی دے گی۔ آخر اللہ رب العالمین نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کے کہا کہ فلا اللہ کا باقی اور نفس کا، اے رسول بات کر، کیا تو اپنے آپ کو ہلاک کر لے گا؟ تیرا کام ہے پیغام پہنچانا، منوانا نہیں ہے، تو پہنچائے رکھ۔ اگر ہم بھی اس کتاب کو لوگوں تک نہیں پہنچاتے تو امت محمد میں ہم بھی شمار نہیں ہو سکے گے۔ ایمان سے کہیں، میں اپنے سمیت کتنے عرصہ ہو گیا ہے قرآن کریم کو سمجھتے ہوئے، پڑھتے ہوئے۔ ایک دن بتا دو ہمیں، ایک دن، میں بھی بتاتا ہوں، آپ بھی بتائیں، میں تو ہوں زیرو، آپ بتائیں کہ دنیا کا کام چھوڑ کے ایک دن کسی رشتہ دار کے گھر گئے ہو قرآن لے کے؟ بتاؤ، جو گیا ہاتھ کھڑا کرے۔ ارے کب جائیں گے؟ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَ ذِينَ الْمَسَاقِ، اس دن جائیں گے جس دن انگوٹھے باندھ دیے جائیں گے۔ کیا اس دن نکلیں گے اس کتاب کو لے کر اللہ کے لوگوں کے در پر، جس دن پرانے کپڑے سے یہ چباڑا باندھ دیا جائے گا؟ کیا اس دن نکلیں گے؟ ارے زندگی میں یہ کام کرنا ہے ہم نے، زندگی میں۔ کب تک تو دنیا میں رہے گا؟ ایک دن آئے گا تو دنیا سے ٹریول ہو جائے گا، چلا جائے گا، ایسا جائے گا کہ تیرا نام و نشان بھی نہیں رہے گا۔ سیٹ بالکل تیری محفوظ ہے، ٹکٹ مفت ہے۔ 6 فٹ کی بلندی پہ پرواز ہوگی تیری، قبر حسان تیرا ایئرپورٹ ہوگا۔ اور مسافر سے التماس ہے کہ آتے ہوئے سامان جو ساتھ لے آنے کی اجازت ہے وہ یہ ہے، چند گز کپڑا اور عمل صالح، اس کے علاوہ کوئی چیز لاؤ گے وہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ کیا ہے یار؟ ہے میرا ٹیٹس، ہے میری عزت، ہے میرا وقار، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ نہانے جاتا 3 دفعہ ٹب کو دھوتا ہے، یار اس میں وہ ریت نہ ہو، مٹی نہ ہو۔ جب نہا لیتا ہے تو اس میں ڈیٹول ڈالتا ہے کہ یار جراثیم مر جائیں۔ ارے وہ پڑا تیرے نہانے کا پٹا، وہ دھوپ میں پڑا ہے، سامنے جا کے دیکھ، کوئی ڈیٹول نہیں ڈالا جائے گا، اس کے اوپر تجھے لٹا کے نہلا دیا جائے گا۔ اچھا، ایسے کپڑے فٹ پہننے والے کینچی سے کاٹ لیے جائیں گے تیرے کپڑے۔ تو سمجھتا کیا ہے اپنے آپ کو؟ اللہ تو تیرے ساتھ تیرے جسم کا کپڑا بھی نہیں جانے دے گا جو تو دن میں پہنتا تھا۔ کیا منہ دکھائیں گے اللہ رب العالمین کو؟ جانا نہیں ہے، ثم الیہ ترجعون۔ کہاں گئے وہ لوگ جن کی معرفت ہمیں یہ لاریب کتاب ملی، جن کی تواسط سے ہمیں یہ علم ملا؟ اللہ نے ان کے لیے بھی سرٹیفکیٹ جاری کیا کہ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم خالدون کل نفس ذائقۃ الموت۔ ہمیشگی تو کسی کے پاس نہیں ہے، ارے ہمیشگی تو اللہ نے کسی کو دی نہیں۔ جو اس کے مصطفیٰ تھے
جن کے سروں پہ تاج نبوت تھا، اللہ رب العالمین نے انہیں بھی موت کا ذائقہ چکھا دیا۔ عزیزان محترم، موت کا ذائقہ کوئی اچھا ذائقہ نہیں ہے، چاہے نیک کو ملے چاہے بد کو ملے، ذائقہ تو ذائقہ ہی ہے نا۔ کوشش کریں کہ فرشتہ جو ہے نا سلام علیکم بما صبرتم آ کر کہے، ایسے نہ ہو کہ آتی ہمارے کان کے نیچے ایک تھپڑ دے، جب ہوش آئے تو دوسرا ادھر دے، جب تیسرا ہوش آئے تو ادھر آ جائے۔ اللہ کہتے ہیں مار مار کے تیرا ستیہ ناش کر دیا جائے گا۔ وہ اس لیے کہ تو دنیا میں ظالم تھا، تو اللہ کی کتاب کا انکار کرنے والا تھا، تو اللہ کے دین کا مخالف تھا، تو اس کتاب کے مقابلے میں دوسری کتابیں پڑھتا تھا، یہ قرآن تجھے اچھا نہیں لگتا تھا، تیری ہر نماز کے بعد جہاں تو اللہ کے آگے سر بسجود ہوتا تھا وہاں فضائل اعمال رکھا ہوا تھا۔ کیا اللہ کے رسول نے فضائل اعمال سنایا ہے؟ اللہ رب العالمین نے اسے امام مبین کہا ہے سورۃ یاسین کے اندر۔ یہ امام مبین 23 سال آگے چلا ہے، میرے رسول نے اس کی اطاعت کی ہے، اور میرے رسول کے ساتھ جنہوں نے اطاعت رسول کی اللہ کے حکم کے مطابق ان کو بھی سرٹیفکیٹ ملا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ آج ہم کس کتاب کی پیروی کر رہے ہیں؟ ان کتابوں کی، ان اکابر پرستوں کی، ان مکابر پرستوں کی جو مر گئے، جن کی اپنا بدن کو مٹی کھا گئی، ان کی لکھی ہوئی کتابوں کو لوگوں کو سنا رہے ہیں۔ زندہ رب کی زندہ کتاب ہم سنانے کے لیے تیار نہیں۔ کب سنائیں گے؟ کب ایمان لائیں گے؟ یاد رکھے اللہ رب العالمین نے سورۃ زخرف آیت مبارک نمبر 45 میں فرمایا وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے اور آپ کی قوم سے قیامت کے دن اس کتاب کے بارے میں پوچھا جائے گا، کسی اور کتاب کے بارے میں سوال ہی نہیں ہوگا۔ کس دن پوچھا جائے گا کتاب کے بارے میں؟ جب قیامت برپا ہوگی۔ اور اللہ کے رسول کو زندگی میں اللہ رب العالمین نے یہ کہہ دیا کہ ایک دن تجھ سے یہ کتاب کے بارے میں پوچھا جائے گا اور تجھے بطور گواہ بھی پیش کیا جائے گا۔ دونوں صفتیں اللہ رب العالمین نے قرآن میں بتا دی۔ اب رسول بطور گواہ پیش ہے، اللہ رب العالمین پوچھیں گے کہ بتا اس قوم نے تجھے کس چیز کا جواب دیا؟ تو وہ کہے گا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اے اللہ، اس نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ اگر رسول نے شکایت کر دی کہ یا العالمین یہ اس دین کا منکر تھا، مخالف تھا اس دین کا، اس کا عقیدہ اس دین کے خلاف تھا، تو بتا سوائے جہنم کے تیرا اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ عزیزان گرامی، تیرے سے اچھا اے دین فروش ملا، دین کی کمائی کھانے والے، تیرے سے تو شیطان کا عقیدہ بھی اچھا تھا۔ سورۃ صاد میں اللہ رب العزت نے فرمایا ما منعک یا ابلیس، اور تجھے کسی چیز نے روکا سجدہ کرنے سے؟ اس نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ میں اس سے افضل ہوں، یہ حقیر مٹی ہے۔ جھگڑا کرنے کے بعد اللہ رب العالمین سے درخواست کر رہا ہے کہ مالک مجھے یوم یبعثون تک مہلت دے۔ اس کو بھی پتہ تھا کہ جو مر گیا ہے نا مردہ، وہ قیامت کے دن اٹھے گا، اور ہمیں بھی قرآن نے بتا دیا ثم انکم بعد ذلک لمیتون، جس دن تو میت بن جائے گا نا، ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر اٹھے گا تو قیامت کے دن۔ تو اللہ رب العالمین تو خالق ہے نا، اس کی نیت کا خالق تھا میرا اللہ، شیطان کی نیت کا۔ انہوں نے کہا یوم یبعثون تک نہیں، وقت معلوم تک تجھے مہلت دی جاتی ہے۔ اگر یبعثون تک کھڑا رہے تو پھر میرے سر رہے، جب پہلا سور پھونکا جائے گا تیرا بھی رگڑا نکال دیا جائے گا۔ آج قیامت سے پہلے لوگوں کو زندگی کا تصور دینے والے ہوش میں آ، تیرے سے اچھا تو شیطان عقیدہ رکھتا تھا کہ یوم یبعثون تک اللہ مجھے کسی طرح مہلت دیتے تھے۔ عزیزان گرامی، اگر مومن بننا ہے، جنت جانا ہے، کسی کی سفارش نہیں ہوگی،
انما تجزون ما کنتم تعملون، ہر انسان اپنی کمائی کے بل بوتے پر جنت جائے گا۔ فمن اوتی کتابہ بشمالہ، جس کو نامہ اعمال ملے گا اس میں، تو اللہ کہتا ہے وہ بھی اپنی سند کے ساتھ جنت میں جا رہا ہے۔ فمن اوتی کتابہ بشمالہ، جس کو ملا اپنی نافرمانی کی وجہ سے اس ہاتھ میں، وہ بھی سند کے ساتھ جہنم میں جا رہا ہے۔ وما ربک بظلام للعبید، تیرا رب کسی پہ ظلم نہیں کر رہا۔ عزیزان گرامی، ایسی سخت آگ ہوگی، ایسی سخت، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ قالوا دے دیتے، بدلنا لجلودہم، وہ جل جائے گی اور بنا دیں گے، لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ مر سکے گا، نہ جی سکے گا، نہ اسے موت آئے گی۔ آرزو کرے گا کہ کاش وہ جو دنیا میں میری موت آئی تھی میرا کام تمام کر دیتے تھے، لیکن اس دن کا پچھتاوا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ عزیزان محترم، آج بھی وقت ہے، اس مہربان رب کی مہربانی دیکھ، اس نے کہا تجھے بخشنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میرے پاس آنے کے 3 طریقے ہیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا۔ پہلے تو کہا کہ پہلے اپنے جرم کا اقرار کر، پہلے اپنے جرم کا، جیسے ہمارے والد اور والدہ آدم اور حوا نے کیا تھا کہ ربنا ظلمنا انفسنا، اے میرا رب، دونوں نے کہا ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر تو نے رحم نہ کیا، فضل نہ کیا، اور تو کوئی دروازہ نہیں، ہم کدھر جائیں؟ اللہ کہتا ہے ہم نے معاف کیا۔ عزیزان گرامی، پہلے اپنے جرم کا اقرار کریں، پھر اس کے بعد اللہ سے اس جرم کی معافی مانگے، پھر تا حیات اللہ کی نافرمانی کرنے کا عہد کرے کہ اللہ تیری نافرمانی نہیں کرے۔ عزیزان گرامی، پہلے بھی میں عرض کیا کرتا ہوں، آج پھر بھی اپنے سبق میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ سے ڈرنا نہیں۔ تم ترجمے میں پڑھ جاؤ بھئی اللہ سے نہیں ڈرے تو پھر کس سے ڈرے؟ ارے بھائی، اللہ سے نہیں ڈرنا، اللہ سے محبت کرنی ہے، اللہ کی نافرمانی سے ڈرنا ہے۔ جب اللہ سے ڈریں گے، اس کے نزدیک نہیں لگیں گے، اس کی بات کیسے مانیں گے؟ اللہ سے محبت کرنی ہے، اپنی جان سے بھی پیاری، کیا تھا، اس کی نافرمانی سے ڈرنا ہے۔ اس عارضی اور فانی زندگی میں کہیں میرا رب العالمین مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ عزیزان گرامی، اگر ساری دنیا تو سے خفا ہے، ساری دنیا تیری مخالف ہے، تیری دشمن ہے، تیرا جینا اس نے حرام کر رکھا ہے، اگر وہ ذات تجھ پہ راضی ہے تو سب سے بڑا تاجر تو ہے، سب سے بہترین سودا تو نے کیا ہے۔ اگر دنیا والے تجھے سلام کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، سلوٹ مار رہے ہیں، او جیتے او جیتے او جی، وہ ناراض ہے، سب سے خسارے والا انسان ہی تو ہے۔ عزیزان محترم، اب بھی کچھ نہیں بگڑا ہمارا، آنکھ کھلی ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اللہ بخشنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ کہتے ہیں جب تو بخشش کے لیے ہاتھ پھیلائے گا، خیرات مانگے گا، اللہ کہتے ہیں یبدل اللہ سیئات حسنات وکان اللہ غفور رحیم، میں تیرے جتنے سالوں کے سیئات تھے وہ ختم کر دوں۔ انسان لالچی ہے نا، کہتے یار معافی تو مل گئی پر مزہ نہ آیا۔ اللہ کہتے ہیں اچھا چل جتنے سالوں کے گناہ معاف کے اتنے سالوں کی نیکی بھی لکھ دیتا ہوں۔ ارے ہے وہ اتنی بڑی رحمت کا پیکٹ دینے والا؟ یہ اللہ رب العالمین کا کام ہے کہ میرا بندہ بھولا ہوا آئے تو صحیح، اقرارم باللسان تو ساری زندگی یہ کرتا رہا، تصدیقم بالقلب تو کرے، یہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا رہا، محمد الرسول اللہ بھی پڑھتا رہا، علی حجویری کو بدعت کہتا رہا۔ اللہ کہتا ہے ایسے ایمان والا مشرک ہے، وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، سورۃ یوسف سورۃ نمبر 12 آیت مبارک نمبر 106۔ ارے مشرک نہ بن، اللہ والا بن، چاہے تیرے کو ٹکڑے کر دے، تجھے کھانے کو کوئی کچھ نہ دے، تیرے ساتھ سوشل بائیکاٹ کر دیا جائے، لیکن دامن کبریا نہ چھوڑ۔ یہ ہے تیرا ایمان۔ اگر ایمان ہمارا پکا تو اللہ کا وعدہ تجھے بخش ہوگا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اس کی تو بخشش ہے نہیں نا۔
اگر زندگی میں آنکھ بند ہونے سے پہلے توبہ نہیں کی، شرک سے برات کا اعلان نہیں کیا، اللہ کہتا ہے ہرگز تجھے نہیں بخشوں گا۔ لیکن ما دون ذالک میں یہ گنجائش رکھے کہ شرک نہیں ہوگا اور ہوگا، وہ بھی تو چاہوں گا تو پاک دوں گا، ورنہ سنت نہیں ہے کہ تجھے پاک دوں گا۔ کوشش کریں ہم کہ زندگی میں شرک نہ ہو۔ اب شرک کی کئی قسمیں ہیں، ہمارا تو ایک رب ہے اور انشاءاللہ ایک ہی رہے گا، لیکن لوگوں کے ان گنت الہ ہے۔ پرانا جوتا الہ ہے، پرانی ہانڈی الہ ہے، گھوڑا الہ ہے، گھوڑے کی نال الہ ہے، پرانا درخت الہ ہے، پرانا کپڑا الہ ہے۔ کہاں ان کے الہ نہیں رکھے؟ کاغذ کا ٹکڑا ان کا مشکل کشا ہے اور مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کرتا ہے۔ یہ کتاب تجھے مسلمان نہیں کہتی اگر اللہ کو چھوڑ کر تیرے اور بھی الہ ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے، اپنی مہربانی سے بخش دے تو اس کی مہربانی ہے، ورنہ ہمارے کرتوت اور ہمارے اعمال اس کتاب کے خلاف۔ عزیزان گرامی، آخر میں ٹائم بھی ختم ہونے والا ہے، چند منٹ ہے۔ ایک آدمی کو اگر ہم نے درست کر لیا، صرف ایک آدمی کو، تو اللہ کہتا ہے قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی، وہ آدمی انسان کو ہوتا ہے۔ ارے یہ نہیں قابو ہو رہا ہم سے، یہ 80 سال ہو گئے جس کو کھلاتے اور پلاتے ہیں، یہ شتر بے مہار گھوڑا بنا ہوا ہے۔ لوگوں کو کیا بتائیں گے؟ لوگ ہمارے عمل کو دیکھیں گے، کردار کو دیکھیں گے، کہیں گے وہ دیکھو وہ آ رہا ہے جو وعدے کا بھی پکا ہے، غیر اللہ کی نظر و نیاز نہیں دیتا، کل خانیاں نہیں کرتا، جمعراتیں نہیں کرتا، ماں باپ کے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہے ہر نماز میں۔ یہ ہے مومن، یہ ہے کافر۔ الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ لوگ آج بھی میرے محلے میں کہتے ہیں وہ قادیانی آ رہا ہے، وہ منکر حدیث آ رہا ہے، وہ بے دین آ رہا ہے، وہ کل خانیاں نہیں کرتا۔ میں کہتا ہوں یار اللہ تمہاری ان باتوں پہ مجھے بخش دے تو پھر بھی میں اللہ کا شکر ادا کروں۔ ارے کیوں ہم غیر اللہ کی در پہ جائیں؟ کیوں وہ کام کریں جس کا اسلام نے منع کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ واجرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ لیس للانسان الا ما سعی۔ ساری زندگی میں نافرمانی کرتا رہا، اللہ کا باغی بن کر رہا، اب کرائے کے مولوی کو بلوا کے میری بخشش کے سرٹیفکیٹ جاری کروا۔ یہ دین کا حصہ نہیں ہے عزیزان گرامی، یہ دین کے ساتھ بغاوت ہے، یہ صحابہ کے عمل کے ساتھ بغاوت ہے۔ کیا جو دین میرا اللہ نے میرے رسول کو دے کر بھیجا تھا وہ دنیا میں مکمل ہو گیا تھا، سرٹیفکیٹ جاری ہو گیا ہے سورۃ مائدہ کے مطابق، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تیرا دین اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکمل کر دیا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، وہ دین اسلام جو مجھے بھی پیارا ہے اور تیری امت کے لیے بھی میں نے یہی منتخب کیا ہے۔ عزیزان گرامی، جیسے میرے دوست میرے محسن فرما رہے تھے، اگر اس دین کے علاوہ کوئی اور دین ہم نے قبول کیا، پھلو تویزوں والا، جھاڑ پھونک والا، کول خانیوں والا، تو یہ دین میرے اللہ کو قبول نہیں ہے۔ میرے اللہ کو سیدھا سادہ دین قبول ہے، جو تو کرے گا وہ تیرا مال ہے، جو نہیں کرے گا تیرے اوپر ظلم نہیں ہوگا۔ عزیزان گرامی، اب بھی وقت ہے، ہماری آنکھ کھلی ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اللہ سے بخشش بھی مانگ سکتے ہیں، اپنے آپ کو تبدیل بھی کر سکتے ہیں۔ کیا پتہ کہ زندگی کی کون سی گلی میں شام ہو جائے، ایسا چراغ بجھے گا زندگی کا، ایسی ڈی اڑے گی زندگی والے ٹرانسفارم کی کہ قیامت تک اس میں پھر روشنی نہیں آ سکتی۔ اس دن کے آنے سے پہلے کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آنکھ بند ہو جائے، یہ اٹھتے ہوئے ہاتھ ڈھلک جائیں اپنے رب العالمین سے معافی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔